یہ دونوں تصاویر ہاشم رضا بھائی کی ہیں۔ یہ شخص اب اس دنیا پر موجود نہیں ہے۔ یہ معدے اور آنت کے کینسر میں مبتلا ہوا تھا اور یہ شخص 1.5 سال کے عرصے میں ایسا ہو گیا جو تصویر کا دوسرا حصہ آپ کو دکھا رہا ہے، اور بالآخر یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انہوں نے اپنے جانے سے پہلے چند سنہری باتیں لکھی تھیں ان کی ڈائری سے۔ یہ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے یہ لکھی کہ جب بھی کسی مشکل میں پڑیں خود کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناقابل تصغیر ہرگز نہیں ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کسی مشکل میں پڑیں گے تو آپ کے گھر والوں سے بہتر نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے ہی آپ کا خیال رکھیں گے، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو آپ کا خیال رکھے گا وہ آپ کی ماں ہے۔ اگرچہ آپ بستر پر ہلنے کے بھی قابل نہیں ہیں، آپ کا درد ناقابل برداشت ہو، تب بھی آپ نے رب کا شکر ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ رب کا شکر ادا کرتے جائیں، آپ کی تکلیف اور کم ہوگی۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ ہم بہت محدود ہستی ہیں۔ وی تھنک کہ ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ آج آپ اپنے آپ کو ایک منیچر کے طور پر دیکھیں، ایک اوقات لیس ہستی کے طور پر دیکھیں، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے لوگ ایسے گزر گئے جنہوں نے شاید اس دنیا کی تخلیق کا دعویٰ کیا تھا۔ پانچواں، آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ خاص لوگوں کے سوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو آپ کے مت بننے آ جاتے ہیں کہ آپ اگر نہ رہے دنیا پر تو پتہ نہیں دنیا تباہ ہو جائے گی، ان کو آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ خاص لوگ کون ہیں۔ وہ خاص لوگ وہ ہوں گے جو جنازے پر آپ کی چارپائی کے گرد لپٹ لپٹ کر روئیں گے، اور انہی خاص لوگوں کو قدر کیجیے۔ چھٹی بات انہوں نے یہ کی کہ کچھ لوگ آپ سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ مشکل وقت میں کبھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، ایسے لوگوں سے آپ خبردار رہیں۔ ساتویں، کم ہو مگر نایاب ہو، ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں۔ زندگی، 8ویں نمبر پر انہوں نے یہ بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں مفت میں ملی ہوئی ہیں، جیسے چلنا پھرنا، پارک میں چہل قدمی، باقاعدہ کھانا کھانا، ہنسنا، خوب مزے سے سونا، چھوٹے موٹے کام کرنے کے قابل ہونا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو کسی کے لیے بہت معمولی ہو سکتی ہیں، لیکن جن کو یہ نعمتیں نہ حاصل ہوں ان سے ان کی قدر پوچھیے۔ کسی اندھے سے آنکھوں کی قدر پوچھیے، کسی لنگڑے سے ٹانگوں کی قدر پوچھیے۔ تو صحت سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ صحت از بگر دین اینی منی ان دی ورلڈ۔ ہیلتھ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب 9ویں بات انہوں نے یہ کہی کہ اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کسی کی تیمارداری ضرور کریں۔ بیمار کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ ان کو جب کوئی ملنے آتا تھا تو یہ جی اٹھتے تھے۔ 10ویں یہ بات انہوں نے کی کہ جانیں آپ کے لیے واقعی اہم کیا ہے۔ کیا وہ چیزیں جنہیں آپ اپنے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں وہ واقعی اہم ہے؟ اور کہتے ہیں جب میں بیمار پڑا تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ وہ بالکل اہم نہیں تھی۔ کچھ عام لوگ ایسے ہوں گے آپ کی زندگی میں، جب آپ بیمار پڑیں گے، ان کی 11ویں بات ہے کہ تو وہ آپ کے لیے اس وقت بڑے خاص ہو جائیں گے۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ میں تو انہیں بڑا عام سمجھتا تھا لیکن ان کے دل میں میرے لیے کتنا درد تھا۔ 12ویں بڑی اہم بات انہوں نے کی، جس پر ہم بھی یہ پرچار کرتے ہیں، کہ سوشل میڈیا کی دوستیاں اور تعلقات یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ لوگ اس کے ذریعے حیوان بن چکے ہوئے ہیں اور انسانی ہمدردی سے محسوس ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل فیکٹ بیس بات ہے۔ جب ارشد شریف صاحب کی بیوہ نے ان کے تابوت کی آ رہا تھا اور اس کی جب تصویر شیئر کی تھی تو اس پہ کئی ہزار لافنگ ریئیکشن تھے۔ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے ایسی انسانیت اور ایسے لوگوں پر جو کسی کے تابوت پر پڑے ہوئے لافنگ ریئیکشنز دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بات ہاشم بھائی کی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کے حالات میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سبق ہوتے ہیں، بے شک ہم ابدی ایٹرنل لائف کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے آخری بات بہت زبردست کی کہ زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا ابھی سے ہی کچھ بامقصد اور خاص کرنا شروع کیجئے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بتانے میں تاخیر مت کریں۔ ہو سکتا ہے آئندہ کل میں یہ سب آپ کرنے کے لیے باقی نہ بچیں۔ اور آخری
इस धोखे में पड़ना बहुत आसान है कि मेरे बगैर दुनिया चल जाएगी, मगर सच ये है कि हमारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये याद रखें, 1999 में सब टीवी ऑफ हो गए थे, लाइटें चली गई थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब टीवी पर नज़र आए थे। बाद में वो एमिलॉइडोसिस, पूरे जिस्म में प्रोटीन डिपॉजिट्स की बीमारी का शिकार हुए थे। दिल ने काम करना बंद कर दिया था, चले गए इस दुनिया से। और एक वक्त ऐसा लगता था कि उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो कहीं भी ज़िंदगी में अगर आपको ये लगे और ये एहसास पैदा होने लगे कि आप नहीं है तो ये निज़ाम नहीं है, तो आप इस गलत फहमी से बाहर आ जाएं। आप जिस भी ताकत, ओहदे या कहीं भी हैं, आपकी अल्टीमेट मंजिल वो कब्र ही है। ये सारी बातें मुझे हाशिम की इसलिए मैं आज आपसे कर रहा हूँ कि जिन दिनों मुझे कोरोना हुआ और मैं बहुत बीमार हो गया और शदीद बीमार हो गया, कोरोना का 9वां 10वां दिन था, मैं बड़ा तंग आके उस कमरे से, आइसोलेशन से बाहर निकला और मैं गाड़ी में जा रहा था। मैं नकाहत थी, चीज़ें थी, मुझे गाड़ी बुरी लगने लग गई, मुझे घर बुरा लगने लग गया, मुझे अपने आप से नफ़रत हो गई, मुझे कोई चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती थी, सब बेमायनी हो चुका था। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मानी खेज मेरे लिए शायद मेरा सेहत याब होना था, सेहत होनी थी। आज खुदा न खास्ता मुझे या आप में से किसी को भी कोई संगीन बीमारी होती है, कोई कैंसर हो जाता है, हाशिम की तरह बीमार हो जाते हैं, बैठे बैठे इंसान को पता लगता है उसे ब्लड कैंसर है, बैठे बैठे पता लगता है जी गुर्दे काम करना छोड़ गए, बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ जाता है, स्टंट डल रहे हैं। ये है ज़िंदगी की हकीकत। वी आर रनिंग आफ्टर समथिंग विच हैज़ नो डेफिनेशन। थैंक यू वेरी मच।